ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کا کروڑہ مرتبہ احسان ہے اور اس کے حبیب کریم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کی خیرات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر مبارک کی اس بابرکت محفل میں شرکت کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی۔ اللہ تعالی نے ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے تو انکار نہیں ہے کہ پیکر بشری کے اندر بھیجا، چونکہ قرآن مجید کی واضح آیات اس پر دلیل ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ مگر اس پیکر بشریت کو اللہ تعالی نے وہ لطافت عطا فرمائی، وہ نورانیت عطا فرمائی کہ ہے تو پیکر بشری مگر دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو اس حال میں کہ نہ آپ کی والدہ ماجدہ کو وہ جو بچوں کی پیدائش کے مراحل ہوتے ہیں نہ اس تکلیف کا احساس ہوا، اور نہ آپ دنیا میں تشریف لائے تو کسی طرح کی وہ جو پیٹ کی آلائشیں، اس طرح کے معاملات، آقا اس حال میں تشریف لائے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دنیا میں تشریف لائے کہ آپ کے گیسوئے مبارک سنورے ہوئے تھے، آپ کی چشم پاک کے اندر سرما لگا ہوا تھا، آپ ناف بریدہ تھے اور ایسے لگتا تھا کہ عالم بالا سے قدرت نے خود ان کو غسل دے کے بھیجا ہے کائنات کے۔ اور سرکار کو جو لطافت یعنی اس وجود بشری کو، وجود ظاہری کو جو لطافت ملی، اس کے بہت سے پہلو ہیں، میں صرف ایک پر ابھی بات کروں گا، اور وہ پہلو یہ ہے کہ وہ پیکر بشری ہے مگر اس پیکر بشری سے ایسی خوشبو آیا کرتی تھی کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں مشک و عنبر میں وہ خوشبو کہاں جو بدن مصطفیٰ سے آیا کرتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں چند احادیث پاک کا حوالہ دوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھتا تھا تو سرکار دو عالم کے جسم اثر سے، بدن پاک سے کستوری سے بڑھ کر خوشبو آیا کرتی تھی، اور میرے ماں باپ مصطفیٰ پہ قربان جائیں، آپ جیسا نہ پہلے کبھی دیکھا تھا نہ بعد میں کبھی دیکھا ہم نے۔ عمر فاروق کبھی کبھی یوں کہتے تھے کہ آقا آپ عرشوں کے رہنے والے تھے، آپ کی کرم نوازی ہے کہ ہم فرشوں کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتے تھے، آپ تو عرشوں کے رہنے والے تھے، یہ تو آپ کی کرم نوازی ہے کہ ہم خطا کاروں کے ساتھ آپ آ کے تشریف فرما لیتے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کو میں تکتا تھا، چہرہ انور پر پسینے کے جو قطرے نمودار ہوتے تھے موتیوں کی طرح چمک رہے ہوتے تھے، اور ان سے کستوری سے بڑھ کر خوشبو آیا کرتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس کون ہے؟ تھوڑی تعارف اور پہچان ہونا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ نوجوان ہیں جب ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے۔ آپ جانتے ہیں جب کوئی معزز مہمان کسی گھر میں، محلے میں، شہر میں آتا ہے، اب تو ہمارے ہاں یہ قدریں نہ رہی، لوگ اپنی ذات کے دائرے میں بند ہوتے چلے گئے، مگر میں نے دیہاتوں میں وہ ماحول دیکھا ہے کہ مہمان کسی گھر کا ہوتا تھا، سارے محلے دار دعوتیں دے رہے ہوتے تھے، جی شام کا کھانا ہماری طرف، کل کا ناشتہ ہماری طرف، یہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو جب سرکار مدینہ منورہ تشریف لائے تو کوئی سرکار کو کیا تحفہ دے رہا تھا، کوئی کیا تحفہ دے رہا تھا، مگر قربان جاؤں اے ام سلیم، یہ والدہ ہے حضرت انس کی، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ان کا 9 یا 10 سال کا بیٹا تھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہیں پتا تھا کہ سرکار کے گھر میں بیٹا نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ کے گھر میں بیٹا نہ ہو تو چھوٹے موٹے کاموں کے لیے آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ہو جس کو کہوں پانی لاؤ، باہر دیکھو، یہ کرو وہ کرو. وہ اپنے بیٹے کا ہاتھ تھام کر شام کے وقت بارگاہ مصطفیٰ میں آئی. کہا آقا کوئی تحفہ لایا، کوئی تحفہ لایا، یہ میرا لخت جگر ہے، میں آپ کی نوکری کے لیے پیش کرتی ہوں. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں 9 یا 10 سال، ظاہر آقا ہجرت کر کے پہنچے تھے تو یہ نوکر سرکار کے گھر میں شروع کی اور آقا کے پردہ کرنے تک نوکری کرتے رہے. 9 یا 10 سال کہتے ہیں میں سرکار کی خدمت کرتا رہا. ان 10 سالوں میں کوئی ایسا موقع نہیں آیا جب آقا نے میرے کسی کام کرنے پر کہا ہو یہ تو نے کیوں کیا، اور کسی کام کے نہ کرنے پر کہا ہو تو نے کیوں نہیں کیا. 10 سال میں ایسا موقع ہی نہیں آیا کبھی. کہتے ہیں کیا اخلاق کریمہ تھے میرے آقا کے، اور کیا خدمت تھی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے آقا سے بڑھ کر، آقا کے جسم اطہر کی خوشبو سے بڑھ کر کائنات میں کوئی خوشبو نہیں سونگی. حضرت انس فرماتے ہیں کوئی شخص اگر سرکار سے مصافحہ کرتا تھا، آقا کے ہاتھوں سے آ کر ہاتھ لگاتا تھا، دن بھر اس کے ہاتھوں سے رسول اللہ کی خوشبو آیا کرتی تھی. پورا دن اس کے ہاتھ مہکتے رہتے تھے، سرکار سے ہاتھ ملایا تھا جا کر. اور پھر کہتے ہیں میرے آقا جب کسی بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے، بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے تو سارا دن وہ بچہ بچوں میں ممتاز ہوتا تھا کہ اس بچے سے مصطفیٰ کی خوشبو آیا کرتی تھی. حضرت کہتے ہیں ایک مرتبہ میری والدہ نے سرکار کو دعوت دی دوپہر کے کھانے کی، لنچ. آقا تشریف لے گئے، اور چونکہ ان کے ساتھ بڑا قریبی تعلق تھا، ان کا بیٹا انس حضور کے گھر میں تھا اور ام سلیم عمر رسیدہ خاتون تھی. سرکار نے ان کے گھر میں کھانا کھا کے کیلولے کے لیے، دوپہر کے کھانے کے بعد جو لیٹتے ہیں اسے کیلولا کہتے ہیں، آقا کیلولے کے لیے لیٹ گئے. گرمی کا موسم تھا، جس میں اثر سے پسینہ آنا شروع ہوا. وہ کہتے میری ماں نے ایک شیشی پکڑی اور کھجور کی چٹائی کا تنکا لیا اور سرکار کی باہوں سے ایسے پسینہ اکٹھا کر کے شیشی میں ڈالنے لگے، شیشی میں اکٹھا کرنے لگے. اب کسی کے بدن پہ آپ اگر اس طرح تنکے سے بھی کریں گے، جتنے بھی آرام سے کریں تو آنکھ تو کھل جاتی ہے. سرکار کی آنکھ کھل گئی. آقا نے فرمایا ما ھذا الذی تصنعین، ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو، یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی آقا آپ کے پسینے کو اکٹھا کر رہی ہوں. پوچھا کیوں اکٹھا کر رہی ہو؟ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، حدیث نمبر 1815. قال ھذا عرق، آقا یہ آپ کا پسینہ ہے، نجعلہ فی طیبنا، ہم اپنی خوشبو میں آپ کے پسینے کو ڈال دیتے ہیں، دنیا کی کوئی خوشبو اس خوشبو کا مقابلہ ہی نہیں کرتی ہے. اور جب ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں ہم دلہنوں کو آپ کے پسینے کی خوشبو لگایا کرتے ہیں. اور دلہن سے یاد آیا، ایک خاتون کے گھر میں اس کی بیٹی کی شادی تھی، سرکار کی بارگاہ میں آئی کہ یا رسول اللہ اپنا پسینہ عطا فرمائے. صحابہ کا عقیدہ دیکھیے، صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھیے. آقا اپنا پسینہ عطا فرمائے. سرکار نے کہا کیا کریں گی آپ؟ کہا اپنی بیٹی کو لگاؤں گی، میری بیٹی کی شادی ہے، دلہن بن رہی ہے، آپ کی خوشبو لگائیں گے تو پھر اس جیسی خوشبو کسی عورت کے اندر نہیں آئے گی. آقا نے عطا فرمایا. وہ کہتے خوشبو لگائی گئی، اور میں قربان جاؤں شارحین حدیث نے لکھا اس عورت کے گھر میں جب بیٹا پیدا ہوا تو اس کے بیٹے سے مصطفیٰ کے پسینے کی خوشبو آیا کرتی تھی. اور مدینے میں وہ گھر خوشبو والا گھر مشہور ہو گیا، خوشبو والا گھر ہے، ان کے گھر سے خوشبو آیا کرتی تھی سرکار کی. اور بعض روایات میں یہ آتا ہے ام سلیم نے کہا آقا میں اس لیے پسینہ اکٹھا کرتی ہوں، نرجو برکتہ لصبیاننا، اس پسینے کو بچوں کو لگاتے ہیں، بچوں میں برکت پیدا ہو جاتی ہے. نرجو برکتہ لصبیاننا قال اصبت، حضور نے کہا ام سلیم تو نے صحیح امید رکھی ہوئی ہے، یقیناً میرا پسینہ برکت عطا فرمائے گا. اور آخری بات جس پر گفتگو ختم کرتا ہوں، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس گلی سے گزر جاتے اور کسی کو پتہ نہ ہوتا کہ سرکار کدھر گئے ہیں، کوئی بتانے والا بھی نہ ہوتا، وہ 2-4 گلیاں گھومتا تو جس گلی سے آقا گزرے ہوتے گلیوں کی خوشبو بتاتی تھی مصطفیٰ یہاں سے گزر کے گئے، وہ گلیاں مہک رہی ہوتی تھی. ہم خوش نصیب لوگ ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب کریم، یہ وجود لطیف رکھنے والے، یہ خوشبو رکھنے والے آقا کے ایک ایک، اب آنکھ کی برکات دیکھیں، سرکار کے دست مبارک کی برکات کو دیکھیں، آقا کے لعاب دہن کی برکات کو بھی پڑھ کر دیکھیں، پتہ چلے خدا نے ہمیں کیسے محبوب عطا فرما دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی بھر آمد مصطفیٰ کا شکر ادا کرتے رہنے کی توفیق دے اور سرکار کے نقش قدم پہ چلنے کا شوق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔